اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 8 محرم ہے، 27 جولائی اور جمعرات کو روزہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے ہماری پروگرام کے فارمیٹ میں ہم شروع سے ہی نہضت عاشورائی یعنی سورۃ الامام الحسین علیہ السلام کے حوالے سے مختلف جہتوں سے آپ کے محضر میں گفتگو کرتے چلے آئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا محور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت، اور آپ نے جو خطبہ خانہ کعبہ کی چھت پہ دیا اس کو جو ہے اس کا اصلی متن، اس کا ترجمہ، اس کا جو اس کی تشریح ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان شخصیات موجود ہیں، یقیناً آپ دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب یو ایس اے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مرزا عسکری حسین صاحب ہندوستان سے۔ اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں سید الشہداء کا پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم حیاکم اللہ اللہ۔ عظم اللہ حجورنا واجرک بسم اللہ انشاءاللہ۔ حضورکم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت کرتے ہیں اس عظیم قربانی کی۔ انشاءاللہ ہمیں غم امام حسین علیہ السلام کے حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، الہی آمین، الہی آمین۔ اور ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا اور تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ جناب قبلہ علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب آپ کی طرف کہ مولا ابوالفضل عباس کا جو عظیم الشان خطبہ ہے، جو تاریخ ساز خطبہ ہے جو آپ نے خانہ کعبہ کی بلندیوں سے دیا، اس کے فقرے کیا تھے، ذرا اس پر روشنی ڈال۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین، جالسین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، سامعین، مشاہدین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر۔ ظاہر ہے کہ وقت بہت ہی کم ہے اور اس میں آپ کی خدمت میں اس عظیم خطبے کے متن کو اور فقرے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بلندیوں کے شہزادے نے کعبے کی بلندی پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا۔ دنیا کی ساری بلندیاں جس کے سامنے چھوٹی نظر آئیں، شریعت میں اس کو عباس کہتے ہیں۔ لفظ عباس کے خطبے سے پہلے، غازی کے خطبے سے پہلے یہ لفظ عرض کر دوں، معجم الوسیط میں لفظ عباس کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، معنی لکھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ اسد الاسود۔ غور کیجئے گا، عباس شیروں کے شیر کو کہتے ہیں، یعنی جس کی ہیبت اور دہشت شیروں پر قائم ہو اس کو عباس کہتے ہیں، یعنی شیروں پر جس کی ہیبت ہو، جس کی دہشت سے شیر کے قدم لڑکا جائے اس کو عباس کہتے ہیں۔ تو اسد الاسود ہیں عباس۔ ایک مرتبہ غازی ابوالفضل عباس نے دیکھا کہ یہ قاتلین، یہ مجرمین، یہ ناقصین، یہ فاسدین، یہ جاہلین، یہ اخبث، انجس، ارذل اور بنی امیہ کا گندا لہو احرام پہن کر کعبے میں وارث کعبہ کو، نور کعبہ کو، امام کعبہ کو، قرآن ناطق کو، امام حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور معاملہ بہت خطرناک تھا اور کچھ خونخوار افراد کو حاجیوں کے لبادے میں کعبے میں بھیج دیا گیا تھا۔ تو اس وقت بلندیوں کے شہزادے سے امام حسین نے کہا کہ بھیا عباس خطبہ دو۔ چونکہ یہ خطبہ جو ہے وہ تعارفی بھی خطبہ ہے، بصالت کا اعلان بھی ہے اس کے اندر، اور مملکت شجاعت و بصالت و حماس و قدرت و اختیار کے شہزادے نے کعبے کی بلندی پر جا کر کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا، تمام تعریف اس خدا کی ہے جس نے شرف ھذا، اشار الی الکعبہ، کعبہ کی طرف اشارہ کیا، شرف ھذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو عزت بخشی، شرف بخشا، بے قدوم ابی ہے، ان کے بابا کی وجہ سے، یعنی میرے آقا کے والد بابا کی وجہ سے جس کعبے کو شرف اور بلندی
اور تعزیز اور تکریم عطا ہوئی، اس شہزادے کو حسین کہتے ہیں۔ یعنی جناب عباس نے سبحان اللہ، دنیائے بشریت کو اس بات کی طرف متوجہ اور ملتفت کیا کہ جس کعبے کا طواف کر کے تم اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہو، اور تم کعبے کا طواف تو کر رہے ہو، وارث کعبہ کو بھول گئے، مزاج کعبہ کو بھول گئے، تعزیز کعبہ کو بھول گئے، تبجیل کعبہ کو بھول گئے، نور کعبہ کو بھول گئے، امام کعبہ کو بھول گئے، ہادی کعبہ کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، امام کی جو منزلت اللہ ہے، اکبر، جو مقام ہے، جو شرف ہے، جو تعزیز ہے، جو تبجیل ہے، وہ کعبے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، تمام تعریف میں اس خدا کی کرتا ہوں جس نے اس کعبے کو عزت عطا کی۔ ان کے بابا، اپنے بابا نہیں کہا، احترام برادر میں اپنا بابا نہیں کہا، شرف ھذا بقدوم ابی الذی بلم سے، موسی صاحب غور کیجئے گا، الذی بلم سے کان بیتا اصبح قبلۃ، جو کل اللہ تک تو اکبر، گھر تھا، جو پہلے ماں سبق واہ، گھر تھا، اصبح قبلۃ، گھر کا، یہ قبلہ بن گیا۔ کیسے قبلہ بن گیا؟ ان کے بابا کے قدموں نے جس کو قبلہ بنا دیا۔ ان کی اللہ بابا کی اکبر، سبحان ولادت اللہ، کی وجہ سے جو کعبہ بیت سے قبلہ بن جائے، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ تم حسین کو بھول گئے، جس کے ہے میں اسلام اللہ کا اکبر، حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی، جس کے یہ میں اسلام کی یاری، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ، جس کے نون میں نظام کائنات، جس کے واہ، نون میں نظام دین، جس کے نون میں نظام شریعت، تم اس حسین کو بھول گئے ہو۔ اس کے بعد ایک جملہ مولا کہتے ہیں، غور کیجئے گا، اصبح قبلۃ۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو تمام طغات، بغات، حاسدین، قاتلین، مجرمین، ناقصین، فاسدین، جاہلین سب جمع تھے اور طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے۔ اس وقت غازی کا یہ خطبہ شروع ہوا۔ اب میں یہاں پر ایک فقرہ عرض کر دوں کہ چونکہ خطبہ اسے دینا ہے جو مزاج میں بھی علی جیسا ہو، حکمتوں میں بھی علی جیسا ہو، قدرت اور اختیار میں بھی علی جیسا ہو، شرف اور تعزیز میں بھی علی جیسا ہو، جرأت علی جیسی، شجاعت علی جیسی، حماس علی جیسا، اور علم بھی اس بلندی پر حضرت عباس کا ہے کہ صرف ایک رخ دنیا جانتی ہے کہ حضرت عباس بہت بڑے باسل کو کہتے ہیں، رئیس البواسل کو کہتے ہیں، شہزادہ جرأت و ہمت و حماس و قدرت و اختیارات کو کہتے ہیں۔ لیکن عباس یہاں پر اپنے علم کا بھی اعلان کر رہے ہیں، غور کیجیے گا۔ تو خطبہ وہ دے رہا ہے جو ہو بہو علی ہے، یعنی جس کے اندر علی کا مزاج پایا جائے، جس کا لہجہ علی جیسا ہو، جس کی گفتگو علی اللہ جیسی ہو، اکبر، جس کی سبحان اللہ، شجاعت، بصالت، حماس، قدرت، اختیار اور جرأت اور جذبہ، تمام چیزیں علی جیسی ہوں۔ اب اس کے بعد غور کیجیے گا، تمام افراد کل، یہ رائٹر، یہ رپورٹر، یہ روات، یہ میڈیا، یہ قلم، یہ اقلام، یہ افراد، یہ لوگ، ان کو جو احرام پہنے ہوئے طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے، مشغول تھے، ان کو یہ رائٹر حاجی لکھ دیتے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جلال کے عالم میں غازی نے ایک فقرہ کہا، ایھا الکفرۃ الفجرہ اتسدون طریق البیت لامام البررہ، اے کافروں اور اللہ، فاجروں، اے کافر اور فاجروں۔ میں کہوں گا غازی یہ تو ظاہراً مسلمان دکھ رہے ہیں، یہ تو طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، یہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں، یہ احرام بھی پہنے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو علی الاعلان کافر اور فاجر کہہ رہے ہیں۔ اتصدون طریق البیت لامام البررہ، تم امام کائنات کے راستے میں حائل ہو رہے ہو، اے کافر اور فاجروں۔ خدا کی قسم، جب جلال ابراہیمی میں اور جلال ابی طالبی میں اور جلال علی، جمال علی، قدرت علی، حماس علی کا مکمل مظہر عباس جب یہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، ایھا اللہ، سبحان الکفرۃ اللہ، الفجرہ، اے ماشاء اللہ، کافروں اور فاجروں، تمہاری یہ مجال کہ تم وقت کے امام کے راستے میں آ جاؤ۔ اب اس کے بعد ایک فقرہ عرض کروں گا اور پھر ہمارے برادر عزیز بھی اپنے اقتراحات کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد مولا نے جو جملہ کا انشاءاللہ، غور کیجیے گا، لولا حکم اللہ الجلیہ، اس پر علی موسی صاحب غور کریں اور ناظرین بھی غور کریں، کتنا عظیم جملہ ہے۔ لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر خدا کی طرف سے اس کی حکمتیں نہ ہوتی، اس کا وزڈم نہ ہوتا، وہ اسرارہ العلیہ، اللہ اکبر، اس کے بلند و بالا اسرار اور سیکرٹس نہ ہوتے، وہ اختبارہ البریہ، اور خدا کی جانب سے امتحان نہ ہوتا، اس کی طرف سے اگر حکمتیں نہ ہوتی، حکم نہ ہوتے، اور اسرار جو بلند اور بالا اسرار نہ ہوتے، وہ اختبارہ البریہ، غور کیجیے گا علی موسی صاحب،
اگر اس کی طرف سے امتحان نہ ہوتا تو کیا ہوتا آقا؟ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیت، یہ گھر چل کے نہیں اڑ کر میرے مولا کے قدموں میں آ جاتا۔ یہ تو امتحان کی منزل ہے، یہ تو اسرار ہے اس کے اندر، یہ تو حکم اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اگر خدا کی جانب سے یہ امتحان کی منزل نہ ہوتی تو یہ کعبہ اڑ کر میرے مولا کے قدموں میں آ جاتا۔ اور اس کے بعد جب غازی نے دیکھا کہ یہ حجاج بڑھ بڑھ کر اس کالے پتھر کو چوم رہے ہیں اور چوم کر اپنی فضیلت کا اعلان کر رہے ہیں، ہر بندہ چوم رہا ہے کالے پتھر کو اور چوم کر اپنی فضیلت اور شرف کا، اب جلال عباس اور حما سے عباس جو ہو بہو علی، مزاج میں علی، امتزاج میں علی، کیفیت میں علی، لہجے میں علی، علم میں علی، اقتدار میں علی، قدرت میں علی، اختیار میں علی، ہو بہو علی۔ دعائے علی نے کہا الناس یستلم الحجر، دنیا، ساری دنیا، یہ حجاج، یہ افراد کالے پتھر کو چوم رہے ہیں، اس حجر کو چوم رہے ہیں۔ والحجر یستلم یدا، اور حجر اور کالا پتھر جس کے ہاتھوں کو چومتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ دنیا جس پتھر کو چوم کر اپنی فضیلت بڑھائے اسے حجر اسود کہتے ہیں، اور حجر اسود جس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے اور بوسہ دے کے حجر اسود اپنی فضیلت بڑھاتا ہے، اس شخصیت کو حسین کہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہنوز آگے بڑھ رہا ہے۔ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا تاریخ ساز خطبہ جو کعبے کی بلندیوں سے دیا گیا، اس کے عظیم جولات، اس کا اصل متن جو کہ نورانی کلمات دہن ابوالفضل العباس علیہ السلام سے جو گویا ہوئے، جو آپ کے دہن مبارک سے نکلے، ان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، نہ صرف پیش کیا گیا بلکہ اس کی تشریح، اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ مولانا مرزا عسکری صاحب قبلہ بھی ہندوستان سے موجود ہیں۔ قبلہ آپ سے بھی استفادہ کریں گے، آپ کی موجودگی سے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ استفادہ کیا جائے۔ جس طرح سے ابھی ان جملات کے اندر جو ہے وہ بعض جگہوں پر کافر و فاجر کہا گیا تھا، اس کے اوپر ابھی کل عباس صاحب سے بھی مزید بات ہوگی۔ تھوڑا سا یہ نقطے کے جو اوپر جاؤں، اس زمانے کے، اگر ہم اس زمانے کو دیکھیں، جو وہ زمانہ تھا، جو وہ دور تھا، اس کے مطابق، یعنی کہ مولانا ابوالفضل عباس اسلام کے مطابق اس دور کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی، یعنی مولا کی نگاہ میں؟ عسکری صاحب اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد۔ میں آپ کی خدمت میں، قبلہ محترم کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں پہلے عرض تعزیت پیش کرتا ہوں اور عرض ادب و سلام۔ انشاءاللہ ہم سب کو خدمت کی توفیق ملے، بارگاہ امام زمانہ میں ہماری تعزیت قبول ہو انشاءاللہ۔ دیکھیں، اس دور کی سب سے بڑی مشکل جو تھی، کسی بھی قوم یا کسی بھی ملت میں اعمال کی جو ہے جس کو کہتے ہیں فوکس اعمال کی طرف ان کا زیادہ ہو، اور جو ہے وہ عملی رسومات کی طرف ان کا فوکس زیادہ ہو، لیکن فکر و نظر سے اگر وہ دور رہے تو ناخواستہ طور پہ وہ گریجولی آہستہ آہستہ حق سے دور ہونے لگتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا المیہ جو اسلام میں آیا، وہ جیسے مسلمانوں نے ثقیفہ کی طرف رجحان، یعنی ثقیفہ سے ایکسٹریم چلی پوری، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو اعمال سے روکا، بلکہ انہیں جو روکا فکر و نظر سے روکا، ان کی فکروں پہ کام کیا۔ وہ جو ان کے جو چیزیں، جو مٹیریلز ان کے تھاٹ پوائنٹس کو اور ان کے عقل و شعور کو، حدیث پہ پابندی لگا دی، حدیث پہ پابندی لگا دی نا، حدیث پہ پابندی لگا دی، ہاں، عقل کو رشد دے، معاشرے میں فکری ترقی آ سکے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی عبادات پہ پابندی نہیں لگی، بلکہ لوگ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد تھکے آرے آتے تھے تو ان کو اور کہا جاتا تھا کہ جاؤ تم تراویح پڑھو۔ ابتدا میں جب تراویح رائج ہوئی ہے تو اس وقت خلیفہ دوم جو ہے باقاعدہ یعنی شدت کے ساتھ لوگوں کو فورس کرتے تھے کہ تم جاؤ، جو نہیں پڑھے گا کیا نام ہے، کوئی بھی اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھے گا، سب آئیں گے مسجد میں آ کے۔ تو یہ کیا تھا، عبادات سے نہیں روکا معاشرے کو جو روکا ہے وہ فکر و نظر سے روکا معاشرے کو، کیونکہ سماج ترقی کرتا ہے اور سماج میں حق و باطل کی پہچان و شناخت کا شعور اس وقت آتا ہے کہ جب ان کی فکر کارآمد ہو، فکر کام کرے۔ اگر سوچ کام کرنا بند کر دے تو انسان پھر آہستہ آہستہ حق سے دور ہونے لگتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے سامنے یہ تمیز نہیں ہوتی کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، یہ اس کو پہچان نہیں ہوتی۔
ہاں وہ نہیں، کیونکہ حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے صحیح شناخت ہونا ضروری ہے، ذہن کا فعال، ذہن کی جولانی بہت ضروری ہے، تھاٹ پوائنٹس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، ویژن کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کبھی کبھی ہم مثلا معاشرے کے بعض لوگوں میں، سب تو ایسے نہیں ہوتے، یہ مشکل آتی ہے کہ وہ اپنے پرسیپشنس کو اور اپنے تھاٹس کو مثلا دین بنا کے اس کے آگے سوچنے کی کوشش نہیں کرتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا غور و فکر کا، تدبر کا، اس کی طرف انہوں نے کام کم کیا. تو یہ ایک ضمنی چیز ہے. اصل بات اس دور میں جب اب یہ چیزیں گریجولی سماج میں جڑیں پکڑتی رہی، سماج میں جڑیں، عبادات میں کمی نہیں تھی، نماز لوگ پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے. اگر کوئی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز لوگ نہیں پڑھ رہے تھے، نماز لوگوں کو پڑھانے کے لیے قیام کیا، تو یہ بات ناقص ہے. ظاہری نمازیں ہو رہی تھیں، حج لوگ نہیں کر رہے تھے، حج کروانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، نہیں یہ بھی بات نہیں تھی. حج پہ لوگ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ اس زمانے کی پرابلم نہیں. اس زمانے کی سب سے میجر پرابلم جو تھی، سب سے بڑا مرض جو اس معاشرے کا تھا، جس مرض کو، یہ مرض جو ہے ایک مسلم سماج کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، ایک مسلمان معاشرے کو کافر بنا دیتا ہے اگر یہ مرض معاشرے میں آ جائے. وہ کیا کہ باطل کو دیکھ کے انسان خاموش رہے، حق کی حمایت میں آواز اٹھانا بند کر دے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ظلم سر چڑھ کے بولتا ہے، کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں حق کو، وہ حق کی حمایت میں بولنا نہیں چاہتے، یا خوف کے سبب، صحیح. یا دنیا کی لالچ کے سبب، یا اپنے اقتدار کے سبب، یا اپنے ظاہری وقار کے سبب، کوئی نہ کوئی ایکس وائی زیڈ ان کا ریزن ہوتا ہے جس کے سبب وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اس مشکل میں مبتلا ہو. اس زمانے کی سب سے حتر شرفا اس زمانے کے جو تھے، یعنی جن کو کہیں کہ اس زمانے کا جو کریم طبقہ تھا یا اس زمانے کا معتبر طبقہ تھا، افسوس کا مقام یہی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ سے وفد گیا، اور جا کے انہوں نے پھر یزید کو دیکھا، اور یزید کے خلاف جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ آواز اٹھائی اور پروپاگنڈا ہوا. خود یہ افسوس کا مقام. یہ کام جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوا ہے وہ پہلے ہونا چاہیے. جو اس زمانے کے خواص تھے، جناب عباس علیہ السلام نے جو خطبے میں جس چیز کی طرف فوکس کیا، جس کی جو آپ نے فرمایا کہ ایھا الکفرۃ الفجرہ، آپ نے فرمایا اے کافر فاجروں. خوب اے کافر فاجروں خطاب کیا ان لوگوں کو جو نماز پڑھ رہے تھے، جو روبہ قبلہ نماز پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی چھت پہ. ٹھیک، تو یہ سارا سب کچھ خطاب کرے. کیوں؟ کیونکہ انسان اگر حق کی حمایت میں آواز نہ اٹھا سکے، ظلم کے خلاف نہ بول سکے، تو دو اس کا انجام ہو سکتا ہے. یا تو انسان فاجر ہوگا، فاجر کافر نہیں ہوتا. ایک بڑی تعداد میں فجور کے شکار تھے مسلمان اس زمانے میں. کیا تھا بڑی تعداد میں فجور کے شکار کیسے تھے؟ کیونکہ جب انسان جو ہے وہ حق کی حمایت نہیں کرے گا اور وہ خود مسلمان ہے، بظاہر خود نماز روزہ رکھتا ہے، نماز روزہ پڑھتا ہے، تو وہ فاجر ہے. وہ دین سے 100% خارج نہیں ہوتا، بلکہ حکم خدا کی اس نے نافرمانی کی ہے، وہ بھی، اس کو بھی چھٹکارا نہیں ملے گا، اس کو بھی نجات نہیں ملے گی. اور اس سے ایک بڑی حد ہے کہ خود جو ہے کیا نام ہے، کیونکہ اس وقت امام وقت کا انکار جو ہے، اس وقت امام وقت کی امامت کا انکار، اس وقت امام وقت کے مقابل میں قیام جو ہے، یہ عین ہی رسالت کا انکار، رسالت کا انکار عین ہی خدا کی وحدانیت کا انکار، خدا کی توحید کا انکار ہے. تو وہاں جو دو طبقہ تھا، ایک بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی کہ جن کا ضمیر مر چکا تھا، جو قتل امام حسین علیہ السلام میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کی انٹینشن نہیں تھی کہ امام حسین مارے جائیں، لیکن ان کا سب سے بڑا مرض یہ تھا، سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ ظلم کے خلاف بولنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ دیکھیے مسلمان بہت زیادہ تھے اس زمانے میں، سارے لوگ تھوڑی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں، لیکن وہ لوگ جو نہیں آئے مقابل میں، اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آتے تو وہ قابل ستائش ہوتے. ان کا نہ آنا گویا اس وقت وہ حق کی حمایت نہیں کرتے، اور یہ ان کو فاجر بناتا. اگر حق کو ضرورت ہے حمایت کی اور ہم حمایت نہ کریں تو ہم دین سے، ہم کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن ہاں ہم روز محشر. اچھا، وہ حق کی حمایت کیسے کریں جب وہ حق کو پہچان ہی نہیں گا؟ جب 25 سال جو ہے وہ ایک دم نئی آنے والی حکومت نے حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی، تو وہ مولا علی امام عبداللہ کی معرفت، امیر المومنین کی معرفت، سمجھے نا، وہ ساری حدیثیں چوری کر کے کسی اور کو پہنا دیا گیا. وہ سارا جامہ کسی اور کو پہنا دیا، حالانکہ آج تک فٹ نہیں آیا. وہ آپ کسی اور کی شیروانی نہیں پہن سکتے.
آپ اپنی ہی پہنیں گے. تو وہ مگر 25 سال ایک پوری جنریشن وہ نہیں جانتی تھی کہ اہل بیت کا مقام و منزلت کیا ہے, تو کیسے آتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کام ہوا ہے. دشمن نے یعنی اہل بیت, دیکھیے اس میں جو ہے شام کا ایک اہم کردار ہے. شام نے, اور مثال کے طور پہ شام کا کردار ہے, اس کے بعد پھر حدیث کی پابندی کا کردار ہے. حدیث کی پابندی نے کیا کیا؟ حدیث کی پابندی نے جو صحیح حق باتیں تھیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے متعلق, اس پہ روک لگوانے کی کوشش کی. اور شام میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اہل بیت کے بغض پر بچوں کی تربیت ہوئی. خوب یہ دونوں چیزیں, اچھا ان کو بتایا گیا, ان کو ایک ایسے دین کو پیش کیا گیا, کیونکہ وہ لوگ نو مسلمان تھے, نئے مسلمان ہوئے, ان کے پاس اتنے شعور بھی نہیں تھا, اتنی فکر بھی نہیں تھی. اب آپ سوچیں نا, جنگ صفین میں راستے میں بدھ کے دن جو ہے وہ نماز پڑھائی, مثلا معاویہ نے تاریخ کہتی ہے اس کو. خوب یہ بدھ کے دن کی نماز جمعے کو کہہ کے نماز پڑھائی, بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی, اور لوگوں نے پڑھا بھی, بدھ کے دن جمعے کی نماز کو پڑھا, کہا کہ شاید اس دن ان لوگوں کو فرصت نہ ملے, چلو آج پڑھ لیتے. خوب لوگوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا, لوگوں نے کوئی مثال کے طور پہ غیریت کا یا تنفر کا اظہار بھی نہیں کیا. اس لیے نہیں ہے کہ ان کو دین سے محبت نہیں تھی, بلکہ ان کے ذہن میں تھا کہ آج یہ جو کر رہا ہے یہی سب کچھ حق ہے, یہی سب کچھ دین ہے, یہی سب کچھ صحیح ہے. یعنی فکری طور پہ اتنا مفلوج ہو چکے تھے, اتنا پیرالائزڈ ہو چکے تھے, اور یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا, جو باقاعدہ پروپیگنڈا یہ ثقیفہ سے شروع ہوا اور شام تک جا کے ختم ہوا, اور باقاعدہ بلاد اسلامی میں اس کو کیا. تو ایسے وقت میں دیکھیں تو اس کو کیٹیگری جو جناب عباس علیہ السلام نے افضل السلام انہوں نے مسلمانوں کی اس دور میں کیٹیگری پیش کی, تو دو کیٹیگری تھی. ایک بڑا طبقہ فاجروں کا تھا. فاجر کون؟ کہ جو قتل امام حسین علیہ السلام میں تو بظاہر شریک نہیں ہوا, لیکن یہ اس کو حق کی حمایت میں قیام کرنا تھا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانی تھی, اور وہ سمجھ بھی رہا تھا کہ ظالم کون ہے اور حق پر کون ہے, لیکن اس نے آواز نہ اٹھائی. یہ لوگ فاجر ہیں. اور کافر کون؟ وہ لوگ تھے کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جانتے تھے, آپ نواسے رسول ہیں, آپ کو پہچانتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی شہادت میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ, چاہے وہ ایک سنگریزے کے ذریعے کیوں نہ صحیح, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے قتل میں شریک ہوئے. تو یہ لوگ سب کافر ہیں جو بھی قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوئے. اسی لیے آپ دیکھیں, اسی لیے میں ایک چیز یہاں بتا چلوں ناظرین کے لیے, اسی لیے ابن زیاد نے بھی اور یزید نے بھی, دونوں ہی نے کوشش کی, علیہم اللہ, دونوں نے کوشش یہ کی کہ خود کو قتل سے بری کر دے, اور سارا الزام جو پسر ساتھ پہ ڈال دیا اور شمر پہ ڈال دیا کہ یہ تو ان کی, یعنی کیا وہ اپنے آپ کو اس زمرے سے نکالنا چاہ رہے تھے. اور یعنی یہ جو باقاعدہ فیصلہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل جو ہے وہ کافر ہوگا, منکر دین ہوگا, دین سے خارج ہوگا, اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا. لیکن الحمدللہ حتیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں میں جڑیں تو بہت آگے جا رہی ہیں, ہاں اس کا شعور جڑیں تو بہت پیچھے آ رہی ہیں کہ آج کوئی بھی با انصاف منصف مسلمان یزید کو مسلمان نہیں کہتا. بالکل صحیح. دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی, دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی, یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی. میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں, لوگ کہیں گے شاید مجھے اس کے علاوہ اور اشعار نہیں ہے, مگر یہ بالکل بیسک فارمولا ہے نا. اگر جڑیں ڈھونڈنی ہیں کہ کربلا برپا ہوئی کیوں, اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کیوں پامال کی گئی, کیوں رسول زادیوں کو بازاروں میں کشا بکشا گھمایا گیا, کیوں اس معاملے کو اصحاب کیف کے معاملے سے عجیب تر قرار دیا گیا, آخر کیوں شام کے تخت پر جو ہے وہ ایک خائن جو ہے وہ بیٹھا, اس کو لایا کون, اس کو اسپیس کس نے دی, پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو یہ بدر کی ہی آگ ہے. وہیں سے معاملہ اس کا جا کے برمود ہو جائے گا. عسکری صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. قبلہ کلبہ پاس صاحب تیزی سے آگے آپ کی طرف آگے بڑھوں گا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ احرام پہنے ہوئے, ابھی اسی پہ بات ہو رہی تھی کہ کافر اور فاجر, اس کی تشریح فرمائی قبلہ نے, اس کو کھول کے بیان کیا. بظاہر تو وہ سب مسلمان تھے, احرام پہنے ہوئے تھے, سر مڈائے ہوئے تھے, شیطانوں کو کنکریاں مار کے آ رہے تھے, یہ سب کیے ہوئے تھے, یہ سارے کام ہو رہے تھے, مناسک حج اس پر عمل ہو رہا تھا. مطلب اور یعنی پھر اس خطبے کا جو اثر ہے, جو امام نے تو مدر مکا ہے نا, کوئی وہاں سے جانے کے بعد نہیں کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں, وہاں پر جو ہے وہ کفار حج کر رہے ہیں, وہاں فاجر لوگوں نے کعبے کو گھیرا ہوا ہے.
کعبے کی بلندی میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے 1 to 1 فیس ٹو فیس رائے، اس کے کیا اثرات تھے؟ اس کو کھول دے ذرا قلب باسا قبلہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. دیکھیں مرتبط کریں آیت سے اس کو تو بات اور واضح ہو جائے گی کہ علی کی بیٹی بسم اللہ. دربار طاغی اور دربار یزید اور دہشت گرد کے دربار میں ایک آیت پڑھتی ہے جہاں پر باقاعدہ اذان بھی دی جا رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، صفوف مسلین بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور قرہ حضرات بھی وہاں موجود ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے. یزید ملعون اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ یا اسلامی خلیفہ ڈکلیئر آلریڈی کر چکا تھا، معاویہ نے اس کو تخت و نشین کر دیا تھا. وہاں پر علی کی بیٹی ایک آیت پڑھتی ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب آپ ذرا اس آیت کے امتزاج کو دیکھیے اور غازی کے فقروں کو دیکھیے. ایھا الکفرۃ الفجرہ، بیوی فرماتی ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. یہ کافر یہ گمان نہ یہ کریں کہ ان کے لیے یہ خیر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. یہ ان کے لیے حکومت نہیں ہے، کافر گمان نہ کرے، ان کے لیے یہ حکومت نہیں ہے بلکہ یہ مہلت ہے. یہ مہلت اس لیے ہے کہ اگر کچھ اور گناہ رہ گئے ہیں تو وہ گناہ اور یہ کافر کر لیں. اگر کچھ گناہ رہ گئے ہیں تو یہ کافر یہ گناہ اور کر لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ذلیل کر دینے والا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا. سخت ترین اور ذلیل ترین عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے کافر اور گناہ کر لیں. میں کہوں گا علی کی بیٹی یہاں پر تلاوت کلام الہی ہو رہی ہے، یہاں پر باقاعدہ اذان دلوائی جا رہی ہے، یہاں پر صفوف باندھے مصلی کھڑے ہوئے، لیکن علی کی بیٹی نے جو مملکت شرف کی شہزادی کی بیٹی ہے اور مفتی کائنات علی کائنات ولی کائنات نور کائنات کی بیٹی ہے، جو پوری دنیا کو ایک فتویٰ دے رہی ہے. یاد رکھو تلاوت کی طرف نہ دیکھنا، قرات کی طرف نہ دیکھنا، نماز کی طرف نہ دیکھنا، اذان کی طرف نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ حسین مظلوم کا عاشق ہے یا نہیں، حسینی ہے یا نہیں. اگر حسین کا دشمن ہے تو تلاوت کلام کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اذان دے رہا ہو، پھر بھی وہ کافر ہے. یہاں پر جناب عباس اسی امتزاج میں گفتگو کر رہے ہیں. ایھا الکفرۃ الفجرہ، دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی نمازوں کے دھوکے میں نہ آنا، صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے لوگوں کے دھوکے میں نہ، اور یہ حجر اسود کو چوم رہے ہیں تو ان کے دھوکے میں نہ آنا کہ یہ احرام پہنے ہوئے لہٰذا مسلمان ہیں. ما سبق ایسے ہوا لباد خلافت توڑ کر وقت کا مجرم دہشت گرد اگر کوئی بیٹھ جائے تخت پر تو اسے تم اپنا خلیفہ سمجھ لو گے. تو مولا نے یہ بات جناب عباس میں واضح کر دی، احرام پہن لے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لے، سر منڈوا لے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا نظر آئے، لبیک و سعدیک کی صدا بلند کرتا ہوا آئے، حجر بن اسود کو چومتا ہوا نظر آئے، اگر وہ دشمن حسین ہے تو کافر ہے. یہ ایک بنیاد جو ہے غازی عباس نے دنیا کو دے دی. اور اسی امتزاج میں، اسی کیفیت میں علی کی بیٹی بھی دربار یزید میں خطبہ دے رہی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جب کعبے کی چھت پر علی کا شیر دل بیٹا، علی مزاج، علی کی جرات، علی کی شجاعت اور حماس کا پیکر اور مملکت بسالت کا یہ عظیم ترین شہزادہ بلندیوں کے بلندی پر کھڑے ہو کر جب یہ خطبہ دے رہے ہیں تو کوئی شخص، تو کوئی رائٹر، رپورٹر، راوی، رواز، صاحبان قلم، حاجی، نمازی، کوئی تو کہتا کہ ابن علی آپ کو کیا ہو گیا، یہ تو نمازی ہے. سکوت بتا رہا تھا کہ وہ حقیقتاً کافر تھے، اور ہیبت کا عالم یہ تھا کہ کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ خطبہ جناب عباس کو روک لے. اسی طرح جب علی کی بیٹی یزید جیسے خوخار، خطرناک اور دہشت گرد اور مجرم اور آتنک وادی اور ٹیررسٹ کے دربار میں خطبہ دے کر ان کو کافر کہہ، وَلَهُمْ، یہ نہیں کہا وَلَهُ، صرف یزید نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ان سب کے لیے، یہ تمام مجرم، یہ دہشت گرد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا. یہ مہلت ہے، اور جتنا گناہ کر سکتے ہیں کر لیں. اب میں ایک جملہ عرض کر دوں، دنیا کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، دنیا کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں پر نگاہ کرنے سے پہلے دیکھ لو اس بندے کے اندر عشق اہل بیت ہے کہ نہیں. اگر عشق اہل بیت ہے تو وہ مسلمان ہے. نماز دیکھ کر کسی کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ دینا، اور اگر کوئی اللہ اکبر کہے تو اسے سرٹیفکیٹ نہ دینا. شام کے سرزمین پہ دیکھا نہیں ابو بکر نے کیا کیا؟
شام کی سرزمین پر ابو بکر جو ہے لوگوں کی گردن کو کاٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ اکبر، نماز پڑھتا تھا، صفوف کا قیام ہاں جی، کرتا کل کی تھا، بات ہے، تلاوتیں ہوتی داعش کا تھیں، خروج اور کل کی بات گردن ہے۔ کاٹ کے ابو بکر البغدادی کہتا تھا اللہ اکبر۔ تو دنیا کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اکبر تلاوت کلام یہ دلیل ایمان نہیں ہے، دلیل ایمان عشق حسین ہے۔ اب میں ایک جملہ اور عرض بے کر شک۔ دوں، غازی عباس نے ایک فقرہ اور عرض کیا خطاب میں، کہتے ہیں کہ، اور یہ موسی صاحب یہ جملہ، یہ گفتگو، یہ خطاب، یہ الفاظ، یہ بیان، یہ سنٹنس جواب بھی ہیں کہ بہت سارے جوانان یہ سوال کرتے ہیں کہ غازی کو جب دعاؤں میں مشکل کشا نے مانگا تھا حسین مظلوم کی نصرت کے لیے صحرائے کربلا میں، تو مولا نے جنگ کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، شجاعتوں کا شہزادہ ہونا اور ہے، اور مولا حسین کی مشیت سے اتصال رکھ کر دنیا کو یہ بتانا شجاعت پر اختیار رکھنا عباس کا کام ہے۔ شجاعت ہے، قدرت ہے، جرأت ہے، حماس ہے، مگر اس قدرت پر اختیار میرا اس انداز میں ہے کہ میں مشیت مولا کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتا من مشیت الرحمن لوقعت علیکم قصقر الغضبان۔ مولا یہ جملہ فرماتے ہیں اگر میرے مولا کی مشیت، خدا کی مشیت نہ ہوتی، یا یوں کہہ دوں میرے مولا کی مشیت کنیکٹڈ نہ ہوتی خدا کی مشیت سے۔ اچھا، یہاں پر ایک لفظ مولا نے استعمال کیا مجبولتاً، متصلتاً کیوں نہیں کہا؟ لو لم تکن مشیت مولائی متصلتاً من مشیت الرحمن، مجبولتاً کیوں کہا؟ متصلتاً اگر کہتے تو اتصال میں انفصال ممکن ہے، کوئی شے بھی متصل ہے، ممکن ہے 1 گھنٹے کے بعد منفصل ہو جائے۔ اور فرمایا میں نے یہ دونوں ہاتھوں کو ملا دیا، اس کو کہتے ہیں اتصال، یہ دونوں ہاتھ آپس میں متصل ہیں۔ میں نے اس کو یوں جدا کر دیا، اس کو کہتے ہیں انفصال۔ تو منفصلتاً، یا اگر کہیں متصلہ ہے تو منفصلہ بھی ہو سکتا۔ تو اس لیے غازی عباس یہاں پر متصلتاً نہیں کہتے، مجبولتاً کہتے ہیں۔ مجبولتاً کیا ہے؟ اگر ہم اس کے روٹ ورڈ میں جائیں تو ایک روٹ ورڈ اس کا ملتا ہے جبلا، یجبلو و یجبلو جبلاً جابل مجبول۔ اور اس کے بعد مجبول کے اگر ہم اور ذرا ڈیپ میں جاتے ہیں تو مفتور، مطبوع، جو فطرتاً خدا کی مشیت سے کنیکٹڈ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، جو خلقتاً فطرتاً مشیت الہی سے کنیکٹڈ ہو اور جس میں جدائی ممکن نہ ہو۔ مجبولتاً یعنی لا ینفک ہے، یعنی اس میں سپریشن، انفصال ممکن نہیں۔ لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتاً من مشیت الرحمن لو وقعت علیکم قصقر الغضبان۔ اے درندوں، اے کافروں، اے فاجروں، اے دہشت گردوں، یاد رکھو اگر میرے مولا کی مشیت، خدا کی مشیت نہ ہوتی تو میں تمہیں صقر غضبان کی طرح چند لمحوں میں ٹکڑوں میں کاٹ کر پھینک دیتا۔ اب عزیزان گرامی، غازی نے جواب دیا کہ میں قدرت، جرأت اور حماس اور شجاعت اور بصالت رکھتے ہوئے حسین کی مشیت کو دیکھ رہا ہوں۔ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مولا حسین، آقا حسین کی مشیت خدا کی مشیت ہے۔ اب اگر خدا کی مشیت ہوگی تو جنگ کروں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی مولا حسین کی مشیت کو دیکھوں گا۔ مولا حسین کی مشیت خدا کی مشیت ہے، تو اگر میرے مولا کی مشیت ہوگی یعنی مولا کا ارادہ ہوگا، مولا چاہیں گے تو جنگ کروں گا، اور اگر مولا نہیں چاہیں گے تو جنگ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب شہزادہ جرأت و جمال و حماس و قدرت و اختیار مشیت حسین کو دیکھ رہے ہیں حضرت عباس۔ اور فرمایا آپ نے، تو یہ بہت بڑا اور بہت عظیم جملہ کا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور عرض کر دوں اور پھر اپنے بھائی کی طرف آتا ہوں۔ عزیزم، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت عظیم جملہ کہتے ہیں کہ میرے مولا کی مشیت ہے۔ جوانوں، اب یہ سوال نہ کرنا کہ آقا نے جنگ کیوں نہیں کی، اس لیے کہ آقا عباس مولا حسین کی مشیت کو دیکھ رہا۔ مولا حسین کی مشیت کنیکٹڈ ہے، لا ینفک ہے خدا کی مشیت سے۔ جو خدا کی مشیت ہوگی وہ حسین کی مشیت، اور جو حسین کی مشیت ہوگی وہ عباس کی مشیت۔ شاید یہ مسئلہ، یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد جب دیکھا یہ ظالم، یہ مجرم، یہ دہشت گرد، یہ انجس، یہ اخبث، یہ ارذل، یہ درندگی اور گندگی اور جنگلات میں پیدا ہونے والے خوخار خطرناک آتنکوادی اور دہشت گرد حاجیوں کے لباس میں خنجر چھپائے ہوئے یوں خنجر کو نکالتے تھے احرام سے اور ایک دہشت قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت اب ابو طالب کے پوتے اور علی کے شہزادے اور جلال کائنات اور جمال کائنات اور حسن کائنات اور علم کائنات
اور قدرت کائنات کے ملیک اور مالک اور ملک حضرت عباس کو جلال آ گیا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں تخوفون قوما. علی موسی صاحب آپ کے لیے جملہ ہے، غور سے سن لیجئے، یہ بسم غازی اللہ. کا ہے. اتخوفون قوما یلعبون بالموت فی طفولیتہم، ارے تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، اس قوم کو موت سے ڈراتے ہو جو بچپن میں آغوش مادر سے موت سے کھیلتے ہوئے آئے، موت کو جو کھلونا سمجھتے ہو. اتخوفون قوما یلعبون بالموت فی طفولیتہم، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، یعنی زبدہ کلام یہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، اے خوخار خطرناک آتنک بازیوں، دہشت گردوں، اے کافروں اور فاجروں، اور اے منافقوں، اے قاتلوں، اے جاہلین، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو جبکہ ہم آغوش مادر سے موت سے کھیلتے ہوئے آئے ہیں. کھیلتے چلے ہیں. فَكَيْفَ صحیح. الْحَالِ فِي رُجُولِيَتِهِمْ، جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہوئے آئے ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. تو یہ جملہ غازی عباس نے سبحان پیش اللہ. کیا، بہت اور سارا خوبصورت. مجمع خاموش تھا. جی بالکل صحیح. بالکل ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اور اس میں ہم نے تھوڑے سے مسائل بھی قبلہ آپ سے بھی سننے ہیں. بیچ میں جناب قبلہ مولانا عسکری صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں. بہت خوبصورت طریقے سے اس کو قبلہ نے ابھی کھولا ہے. تھوڑا سا ایک معیار کے اوپر تھوڑی سی اور بات کر لیں کہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی نظر میں کفر و ایمان کا معیار کیا تھا، اس پر میں آپ کی نگاہ چاہتا ہوں. قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں، سب سے پہلے یہ دیکھیے، پہلے تو ماشاءاللہ قبلہ نے بہترین انداز میں وضاحت کی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہترین ماشاءاللہ، سامعین بہت مستفاد ہوئے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ معیار کفر و ایمان اور معیار یعنی شرک و ایمان، جناب عباس علیہ السلام نے گویا ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جو بالکل فراموش ہو چکا تھا اس دور میں دیکھیں امامت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. امامت کا موضوع جو تھا، اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا بجا بارہا اس کی طرف اشارہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بتا چکے تھے میرے بعد اتنے امام ہوں گے، میرے بعد کیا مولا کائنات علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا دیا تھا، سب کچھ تھا. لیکن یہ آہستہ آہستہ نظر فراموشی ہو رہا تھا. جناب عباس علیہ السلام نے اس دور میں معیار کفر و ایمان جو سب سے بنیادی معیار بتایا کہ امام وقت اور وقت کا امام کہ جس کی اتباع، جس کی پیروی تمام امت مسلمہ پہ واجب ہے. اب اگر جان بوجھ کر معرفت و سمجھ کے ساتھ پہچاننے کے بعد، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دور میں، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میجورٹی ان لوگوں کی تھی کہ جن کے پاس پراپر انفارمیشن نہیں پہنچی تھی اور فلٹر کر دیا گیا تھا انفارمیشن. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو اینٹی کلاک وائز آپ دیکھیں، جو امام حسین علیہ السلام نے بالکل یعنی عام رویے کے برخلاف، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ امام حسین کیونکہ یوم الترویہ جو نکلے ہیں مکے سے وہ اس لیے کہ اپنی جان بچانے کو نکلے تھے. نہ، امام حسین علیہ السلام کو تو یہ معلوم تھا، آپ نے خود کہا بھی کہ اگر میں کسی غار میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ لوگ وہاں سے بھی مجھے ڈھونڈ نکالیں گے اور مجھے شہید کر دیں گے، تو مجھے مرنے سے یا شہادت سے تو کوئی خوف نہیں ہے، وہ تو میرے لیے ہونا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں اپنی شہادت کو میں یوٹیلائز کروں، لوگوں میں اویئرنیس لاؤں، لوگ سمجھ تو جائیں. یہ کل قیامت کے دن لوگوں کے پاس ایکسکیوز نہ رہے کہ وی ڈیڈنٹ نو، ہمارے پاس کوئی خبر نہیں تھی امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا تھا. تو ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام اس طبقے کے لیے ایکسکیوز ختم کرنا چاہتے تھے جو یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو خبر نہیں تھی. خاص کر آپ نے فوکس کیا تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے، شرفا کو، عمرا کو، کیونکہ پھر بھی وہ نچلا طبقہ غلاموں کا یا قبائلی طبقے سے متاثر افراد، کیونکہ سارا مسلمان تو مکے میں آیا نہیں تھا. مکے میں جو آیا تھا وہ کریم طبقہ آیا تھا، شرفا کا طبقہ آیا تھا، پیسے والوں کا آیا تھا، یا مثال کے طور پہ بڑی بڑی شخصیتوں کا آیا تھا، قبائل کے سرداروں کا آیا تھا. امام حسین علیہ السلام ان لوگوں پہ اتمام حجت کرنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ آج امام وقت کی حمایت سے اگر تم سرپیچی کرو، آج امام وقت کی اطاعت سے تم اگر سرپیچی کرو، تو آج جس طرح کفر خدا کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح جان کے، پہچان کے، معرفت کے ساتھ اگر امام وقت کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. تو اب ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام کو یہ ایکسکیوز ختم کرنا تھا. اس لیے آپ دیکھیں بالکل سارا ہجوم مکے کی طرف آ رہا ہے، سارا ہجوم جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں مکے کو فوکس کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مکے سے باہر نکل رہے ہیں تاکہ الٹیمیٹلی لوگ تو پوچھیں گے کہ بھئی
کیا ریزن ہے, آپ کیوں باہر جا رہے ہیں, آپ کو تو حج پہ رہنا چاہیے, آپ تو فرزند رسول ہیں, آپ کو مکے میں رہنا چاہیے. تو یہ نہ کہنا, یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ امام حسین علیہ باللہ جو ہے صرف اور صرف خانہ کعبہ کی حرمت اور وہاں خون آپ کا نام ہے. نہیں, وہ تو صحیح تھا, وہ تو بنیادی پہلو تھا امام حسین علیہ السلام کے مکے چھوڑنے کا. اس کے ساتھ ساتھ اتمام حجت, لوگوں میں اویئرنیس ایجاد کرنا ہے کل, تاکہ یہ لوگ کھڑے نہ ہو جائیں کہ بھائی ہم تو نہیں جانتے تھے اس لیے ہم امام حسین کا ساتھ نہیں دے پائے نہ. تو معیار کفر اور شرک جو جناب عباس علیہ السلام نے کیا, وہاں جو خطاب کیا کافر کہہ کے خطاب کیا, کیونکہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی تھی جو جانتے تھے امام حسین علیہ السلام حق پہ ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ناظرین کے لیے امپورٹنٹ ہے, امام حسین علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا, اور خطبے میں مختلف, کیونکہ متعدد کئی سال تک امام حسین علیہ السلام حج پہ جاتے تھے اور میدان عرفات میں اور متعدد جگہوں پہ آپ کی گفتگو ہوتی تھی. میدان عرفات میں آپ نے خطبہ دیا, کس کو, حفاظ قرآن کو بلایا, اور کیا نام ہے جو سب سے زیادہ شریف طبقہ, شرفا کا طبقہ تھا یعنی مسلمانوں کے درمیان, کریم طبقہ, ان کو بلایا. تقریباً 200 کے آس پاس جو ہے حفاظ قرآن تھے, اور تابعین اور صحابی سب موجود تھے. ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں. وہاں خطبے میں آپ نے غدیر کا تذکرہ کیا, دعوت الشرع کا, اور بہت سارے تذکرے کیے, جتنے بھی سلسلے ولایت میں جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو بیان کیا. اس کے بعد ایک جملہ کہا, اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اندھے ہو گئے ہو, تمہارا شعور مر چکا ہے, تمہارا ضمیر مر چکا ہے, تم دیکھنا نہیں چاہتے ہو. تو یہ کیا تھا, یہ یعنی جان کر اب امام حسین علیہ السلام کی حمایت پہ نہ آنا, پہچان کر اب امام حسین علیہ السلام کی حمایت کو چھوڑنا, یہ کفر ہے, یہ ایمان نہیں ہے. اگر یہ نہ جانتے تو شاید وہ فاجروں کے کفر جانتے, کفر و فجور میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر فاجر ہے ٹھیک سکتے ہیں, لیکن کافر کے ہاتھ کم نہیں کھا سکتے. وہ مسلمان نہیں, خانہ کعبہ میں اس کو جانے کا حق نہیں ہے. ہم کیا نام ہے بہت ساری چیزیں, بہت سارے احکام اس پہ لاگو ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ آپ کی خدمت میں, جناب عباس علیہ السلام نے یہ جو معیار کفر بتایا ہے, معیار کفر اگر کوئی شخص جانتا ہے, چاہے وہ اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو, امام حسین علیہ السلام حق پر ہے اور ان کی اطاعت واجب ہے, اور ان کی اطاعت نہ کرے تو یہ کافر ہے, یہ منکر دین ہے, یہ منکر. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل. پروگرام ناظرین اپنے آخری اوائل کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا, اور مولانا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر پاک جاری و ساری ہے. جناب علامہ کلب عباس صاحب, آپ سے درخواست ہے کہ مولانا ابوالفضل عباس السلام کی مسائل بیان فرمائیں. انا للہ وَإِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. انا للہ وإنا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. روز عاشوراء یتیمۃ الحسین کہ جس پر آج پوری دنیا روتی ہے, جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی مصیبتوں کو سن کر. جناب سکینہ کی سسکتی ہوئی آواز اور العطش کی صدا, العطش العطش العطش. غازی عباس نے دیکھا کہ خیمہ ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ کو سوکھے ہوئے مشکیزوں پر رکھ کے کہتے ہیں العطش. اور ایک صدا بی بی سکینہ کی گونجتی تھی جو کربلا سے شام تک, ہائے پیاس مجھے قتل کر دے گی, ہائے پیاس مجھ کو مار ڈالے گی. جناب عباس نے جب اس فقرے کو سنا تو آقا حسین کی خدمت میں اور آ کر کہا, آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین نے حضرت عباس کو غور سے دیکھا اور سینے سے لگایا اور کہا, میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. جیسی لفظ یہ فقرہ سنا, علم بردار لشکر ہو, نظر العباس و یمینا و شمالا. حضرت عباس داہنی طرف دیکھتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر کہتے ہیں, آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ ہر طرف کربلا کے صحرا میں لاشیں ہیں, لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. عزادارو بالآخر جناب سکینہ سے کہا کہ اپنے بابا سے مجھے اجازت دلوا دو, میں تمہارے لیے سبیل آپ کر دوں. ایک مشکیزہ لے کر حسین کی بیٹی سکینہ جلدی سے آئیں چچا کے پاس اور چچا کے حوالے مشکیزہ کیا. چچا یہ مشکیزہ حاضر ہے,
اس لیے کہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں، اور کتنے بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کے روز عاشورہ سے لے کر 11 محرم تک ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے۔ عزیزو، جناب عباس کو جب اجازت دی تو مولا حسین نے اس پرچم پر جس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اسے کاٹا اور کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غازی عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اور فوجی اعداء کے لشکر کو چیرتے ہوئے، فوج کو چیرتے ہوئے، اعداء کے لشکر کو چیرتے ہوئے فرات پر پہنچ جاتے ہیں، اور ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی اور سارے کی ساری فوج بھاگ رہی تھی، اور ابو طالب کا پوتا علی کا بیٹا غازی ابوالفضل عباس فرات پر گھوڑے کو اتار دیتے ہیں اور مشک سکینہ کو بھر لیتے ہیں۔ بھرنے کے بعد حضرت عباس نے اپنے چلو میں پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد امام حسین کی پیاس کو یاد کیا، فذکر عطش الحسین، پیاس یاد آ گئی، نہیں بھولے کب سے پیاس کو، بلکہ ذکر عطش الحسین، حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کر کے عبادت کی مولا نے فرات پر، اور اس کے بعد اس پانی کے چلو کو فرات پر مار دیا، اور غازی ایک مرتبہ مشق سکینہ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ عزادارو، جب آگے بڑھے، خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے جناب سکینہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا سقہ بن کے گیا ہے، چند لمحوں میں ہم تم کو پانی پلاتے ہیں۔ عزادارو، بچوں کا انتظار بہت عظیم اور بہت عجیب انتظار ہوتا ہے۔ بچے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور سکینہ دلاسا دے رہی بچوں گھبراؤ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ علم حج کولے لے رہا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ یہ کیا کیفیت تھی؟ جب عباس کا ایک بازو قلم ہوا، غازی نے دوسرے ہاتھ سے علم کو سنبھال لیا، جب دوسرا بازو قلم ہوا تو غازی نے دونوں گھٹنوں سے علم کو سنبھال لیا۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ ظالم نے جناب سکینہ کی مشق پر ایک ایسا تیر مارا جس کی وجہ سے عباس کی آس ٹوٹ گئی، اور غازی عباس نے جو گھوڑا خیمے کی طرف جا رہا تھا اس کا رخ موڑ دیا، اور ایک آواز دیتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، آقا آپ پر میرا سلام ہو۔ ایک خطیب اور ایک ذاکر سے حضرت عباس نے خود یہ فقرہ کہا تھا، میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ آقا کون سے مصائب؟ میں پڑھتا ہوں آپ کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، آقا میں پڑھتا ہوں آپ کے سر پہ گرز لگا، آقا میں پڑھتا ہوں آپ کے بازو قلم ہو گئے۔ ایک مرتبہ غازی نے کہا تجھے نہیں معلوم، جب میری آنکھ میں تیر لگ گیا تو میں اس تیر کو نکالنے کے لیے میں نے سر کو جھکایا، اور جھکا کر دونوں گھٹنوں سے میں نے چاہا تیر کو نکال لوں، ایک ظالم نے پیچھے سے میرے سر پر ایسا وار کیا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب عباس، ایک مرتبہ عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ مظلوم کربلا نے بھائی کی آواز صحرائے کربلا میں جب سنی تو ایک مرتبہ کمر کو پکڑ کے کہتے ہیں الان انکسر ظہری، اما کربلا میں میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، یہ فقرہ عجب ہے، حسین کی صدا تھی، حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے، لڑکھڑاتے ہوئے حسین ایک مرتبہ غازی کی طرف چلے، ایک مقام سے ایک بازو اٹھایا، کربلا جائیے گا وہاں پر مقامات ہے جہاں پر عباس کے بازو شہید ہوئے، ایک مقام سے ایک بازو، پھر چلے دوسرا بازو اٹھایا، عباس کے قریب آ گئے، اور آنے کے بعد کہا بھیا کوئی وصیت ہو؟ کہا آقا آنکھوں میں تیر ہے، نکال دیجئے، آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے آنکھ سے تیر نکالا، عباس نے بھائی کی زیارت کی، حسین نے آہستہ سے کہا بھیا ساری زندگی تم مجھے آقا 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 کہتے رہے، ایک بار مجھے بھائی کہہ دو۔ آواز کربلا میں گونجی، آواز دی بھیا۔ جیسی حسین نے یہ آواز کو سنا، کلیجے سے عباس کو لگا لیا، دونوں ہاتھوں کو عباس کے کمر کے نیچے رکھا اور رکھ کر کہا بھیا عباس چلو خیمے میں چلو۔ ہاتھوں کو جوڑ کر غازی کہتے ہیں آقا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عزادارو، جب مشق و علم لے کر امام حسین خیمہ گاہ کی طرف چلتے ہیں، جناب سکینہ جناب زینب کی آغوش میں عائشہ سے کہتی پھوپھی اماں مجھے گود میں اٹھا لو،
جب اٹھایا کہا پھوپھی اماں عالم نظر آ رہا ہے، مشق بھی نظر آ رہی ہے، لیکن میرا چچا نظر نہیں آتا۔ زینب نے کہا سکینہ تیرا چچا مارا گیا۔ دوڑی بابا کے قدموں سے لپٹ کے کہتی بابا یہ مشق و علم واپس لے جاؤ، جہاں میرے چچا کو چھوڑ آئے ہو میرے چچا سے کہو سکینہ کہتی ہے چچا واپس آ جاؤ، جب تک زندہ رہوں گی پانی نہیں مانگوں گی، چچا مجھے اللہ شام کا اکبر۔ سفر، چچا بیویاں بے مخنہ و چادر ہو جائیں گی۔ عزیزو 1 منٹ اور سن لیجئے ایک فقرہ، اور اس کے بعد آپ کی زحمت صرف 1 منٹ۔ عزیزو جب جناب عباس کی قبر کی تجدید ہو رہی تھی، آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم ایک متقی شخص کو لے کر جب نیچے سرداب میں اترے ہیں، تو وہ متقی شخص جو تجدید کرنا چاہ رہا تھا قبر کی، کبھی غور سے قبر کو دیکھتا ہے، کبھی سید مہدی کو دیکھتا ہے، کبھی قبر کو دیکھتا ہے۔ سید مہدی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم مجلسوں میں سنتے تھے جناب عباس بہت طویل القامت تھے، ان کے پیر زمین میں لگتے تھے، مگر قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ جیسے یہ جملہ سنا سید مہدی غش کھا کے زمین پر گر گئے، اور جب ہوش آئے تو ایک فقرہ کہا کہ عباس کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ ظالموں نے اگر کسی کو مارا ہے تو عباس کو مارا ہے۔ ارے نیزوں سے حملہ کر رہے تھے، تلواروں سے حملہ کر رہے تھے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جب جناب زین العابدین نے عباس کے لاشے کو دفن کرنا چاہا تو لاش مقطوع تھی، ٹکڑوں میں تقسیم تھی۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والی سے عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مریض ہیں شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما، جن لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اراکین اہل بیت چینل اور خدمت گزاران کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم سب کو مولا کی صراط پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں جناب علامہ سید کلبی عباس رضوی صاحب آپ کے، اور جناب مرزا قبلہ علامہ مرزا عسکری صاحب قبلہ آپ کی، آپ دونوں حضرات نے اپنا پھر قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین ہمارے